السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک۔ اد الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانک، رواہ الترمذی و ابو داؤد وحسنہ وصححہ الحاکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے امانت لوٹاؤ جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے، اور جو تمہارے ساتھ خیانت کرے تو اس کے ساتھ خیانت مت کرو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کیا، اور امام حاکم نے اسے صحیح کہا ہے۔ عاریتاً کوئی چیز وقتی طور پر استعمال کسی کو دینا، اس سے متعلقہ احکام و مسائل ذکر ہو رہے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کو اس باب میں لانے میں سب سے پہلے تو علامہ ابن حجر العسقلانی کا مقصود یہ ہے کہ عاریتاً جس نے کوئی چیز لی ہے، گویا کہ وہ چیز اس کے پاس ایک طرح سے امانت ہے، تو امانت جس نے امانت رکھوائی ہے اس کو واپس کرنے کا حکم ہے۔ بالکل اسی طرح جس نے آپ کو استعمال کے لیے کوئی چیز دی ہے تو اسے بھی اس کو واپس لوٹانے کا حکم۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تم اس کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اسلام کے جو سنہری اصول ہیں ان میں سے یہ ایک بڑا اہم اصول ہے کہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان کسی دوسرے کے ساتھ اس بات پر خیانت کرے کہ فلاں بھی تو ہمارے ساتھ خیانت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط باتوں کا جواز اس بات سے پیدا کر لیا گیا ہے کہ لوگ بھی تو ایسے کرتے ہیں، تو اس کی بنا پر ہر بندہ دوسرے کے ساتھ غلط کر رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، اب میں نے دوسرے کے ساتھ ایسا کر۔ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ اگر کسی معاملے میں ہمارے ساتھ غلط ہو گیا ہے تو ہم نے جواباً دوسرے کے ساتھ غلط کرنا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اس مسئلے میں چند ان احکامات کو سامنے رکھنا چاہیے جو ہم گزشتہ کچھ ابواب میں پڑھ چکے ہیں۔ مثلا اگر کسی شخص نے کسی سے کچھ قرض لیا یا اس کا لین دین کا معاملہ ہے اور وہ اب ادائیگی نہیں کر رہا، ایسے میں جس نے وصول کرنا ہے اس کے پاس اس کا کوئی مال آ جائے جس سے وہ وصولی کر سکتا ہے تو شریعت نے اس کو اجازت دی، لیکن یہ وصولی اتنی ہی ہوگی جتنا کہ اس کا مال اس کے پاس موجود ہے۔ مثلا کسی بندے نے آپ کے لاکھ روپے دینے اور وہ نہیں دے رہا، اور آپ کے پاس اس کی کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جس کی قیمت 1.5 لاکھ روپے، تو اب آپ اس چیز میں سے 1 لاکھ روپے اپنے جو ہیں وہ اس کو بیچ کر حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ اس نے چونکہ مجھے اتنا عرصہ تنگ کیا ہے یا یہ مجھے ادا نہیں کر رہا تھا، اب تو میرے پاس یہ موقع آیا ہے تو میں اس کی 1.5 لاکھ روپے کی چیز ہی دبا لوں۔ اس نے جو زیادتی کی آپ جواباً اس سے بڑھ کر زیادتی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس بات کو یاد رکھنا کہ کسی دوسرے کی غلطی یا خیانت اس بات کی جوازیت نہیں قائم کرتی کہ ہم بھی اس کے ساتھ خیانت کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ انسان دوسروں کے ساتھ باوجود اس کے کہ اس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اس سے بڑھ کر زیادتی کرے۔ ہاں، جتنا جس نے کوئی معاملہ کیا ہے اتنا ہی معاملہ کر کے اپنے اس کام کو سیدھا کیا جا سکتا ہے، اس سے زائد کوئی زیادتی نہیں کی جا سکتی۔ اسی کے ذیل میں شیخ ابن عثیمین نے اس حدیث کو بھی بیان کیا ہے کہ جس میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول کیا میں ان کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہوں جتنا میرے اور میرے بچوں کے لیے کفایت کر جائے، کہ وہ مجھے کھلا خرچ نہیں دیتے کہ جس سے ہماری ضرورت پوری ہو جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم اتنا لے سکتی ہو جتنا تمہاری ضرورت کے لیے کافی ہو جائے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ جو ضرورت کا معاملہ ہے، جو جائز بات ہے، اس کا انسان معاملہ کر سکتا ہے، اس سے زیادہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ لین دین کے معاملات میں، عاریت کے معاملات میں اگر کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس آئی ہے تو ہم نے اس کو واپس لوٹانی ہے، اور جیسے کل حدیث ذکر ہوئی تھی، اگر اس کا کوئی نقصان ہوا ہے یا اس میں کمی بیشی ہوئی ہے تو وہ پوری کر کے دینی۔ اور ایسا نہیں کر سکتے کہ کسی نے اگر ہمارے ساتھ کسی معاملے میں زیادتی کر دی تو ہم اس سے بڑھ کر زیادتی کرتے ہوئے خیانت کا ارتکاب کر کے اس کی وہ چیز غصب کر لیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔